ہیلو ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل رونق انصاری اسٹڈی چینل پر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے بی اے 5th سیمسٹر کی جو مثنوی نگاری ہے، اس میں ہمارا دیا ہوا ہے دیا شنکر نسیم اور ان کی مثنوی نگاری۔ آج اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ان کی جو مثنوی ہے گلزار نسیم، اس کی تشریح کے بارے میں دیکھیں گے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نسیم کا پورا نام پنڈت دیا شنکر نسیم ہے۔ نسیم کا خاندان کشمیر سے آ کر لکھنؤ میں آباد ہو گیا تھا اور یہیں 1811 میں نسیم کی ولادت ہوئی۔ خاندانی روایت کے مطابق اردو فارسی کی تعلیم حاصل کی اور ماحول کے اثر سے شعر و شاعری کی جانب متوجہ ہوئے اور 20 برس کی عمر میں شاعری کرنے لگے تو لکھنؤ کے استاد شاعر خواجہ حیدر علی آتش کی شاگردی اختیار کی اور شاعری میں خوب نام پیدا کیا، لیکن عمر نے وفا نہ کی اور صرف 32 برس کی عمر میں ہیضے کی بیماری کے سبب 1843 عیسوی میں لکھنؤ میں ہی نسیم نے اس دار فانی سے کوچ کیا۔ مثنوی گلزار نسیم ان کا اہم کارنامہ ہے جس میں گل بقاولی کی داستان عشق بیان ہوئی ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی ایک مترجم نہال چندر لاہوری پہلے ہی اسے فارسی سے اردو نثر میں منتقل کر چکے تھے، جسے نسیم نے مثنوی میں منتقل کرکے لازوال کر دیا اور ساتھ ہی اس کو 2 آتشیہ بھی کر دیا۔ اس مثنوی میں نسیم نے صناعیوں کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ واردات قلبی کو بھی بڑی خوبی کے ساتھ پیش کیا ہے، جس کے سبب یہ مثنوی شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا ایک معجزہ کہی جا سکتی ہے۔ مثنوی نگاری مثنوی گلزار نسیم ابتدا میں بہت طویل تھی۔ آتش کی صلاح پر نسیم نے اس گلزار نسیم کو مختصر کر دیا، جس سے اس کا حسن مزید دوبالا ہو گیا۔ اس مثنوی میں آورد کا انداز پایا جاتا ہے، لیکن زبان کی برجستگی نے اسے آمد کے بالکل قریب کر دیا ہے۔ زمانے کے چلن کے مطابق روایت لفظی جا بجا اس مثنوی میں نمایاں ہے، لیکن نسیم نے صنعتوں کو اس خوش اسلوبی سے پیوست کیا ہے کہ کہیں ناگواری ظاہر نہیں ہوتی۔ رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں، شعر و شاعری کے جن پہلو کے اعتبار سے لکھنؤ بدنام ہے، گلزار نسیم نے انہی پہلوؤں سے لکھنؤ کا نام اونچا کیا ہے۔ زبان کو شاعری اور شاعری کو زبان بنا دینا کوئی آسان کام نہیں۔ نسیم نے غور کی گلزار نسیم کا فرضی پلاٹ پیش کیا ہے، لیکن پھر بھی اس میں نوابین اودھ کے عہد کی تہذیب نظر آتی ہے۔ تاج الملک اور بقاولی کی شادی کی رسموں کی منظر کشی دیکھیے۔ گل سے جوانوں میں زردہ لایا، ان غنچے دہاں نور کو کھلایا۔ جب عقد کی ان کے ساعت آئی، دو رشتوں میں ایک گرہ لگائی۔ حق پا کے جو رکھتی تھی قدامت، بول اٹھے مبارک و سلامت۔ نسیم نے بھی بندش الفاظ کے معاملے میں اپنے استاد جیسی فنی مہارت کا ثبوت باہم پہنچایا ہے۔ ان کی مرثیہ سازی کے نمونے گلزار نسیم میں جگہ جگہ بکھرے دکھائی دیتے ہیں۔ اریانی کے ننگ سے لے جائے ستار کی سب قسمیں کھائیں، ہم بستر آدمی کے پری تھی، سائے کے بغل میں چاندنی تھی۔ نسیم کو منظر نگاری پر پورا عبور حاصل ہے۔ گلزار نسیم میں یہ نمونے مناظر میں بھی ہیں اور کیفیات میں بھی۔ نسیم نے عکاسی و مصوری کا کمال دکھایا ہے۔ ایک جنگل میں جا پڑا جہاں، گرد صحرائے عدم بھی تھا جہاں، سائے کا پتہ نہ تھا شجر کا، ان کا تھا نام جانور کا۔ نسیم کو جذبات نگاری میں یہ طویلی حاصل ہے۔ مختلف کرداروں کے جذبات کی عکاسی نہایت خوبی کے ساتھ کی ہے۔ مثلاً جب بقاولی کا پھول غائب ہوتا ہے تو جذبات ملاحظہ کیجیے۔ چلائی کہ ہے کدھر گیا گل، گھبرائی کہ کون دے گیا جل، ہے میرا پھول لے گیا کون، ہے مجھے خار دے گیا کون۔ جزیات نگاری کے حوالے سے نسیم نے مختلف واقعات کو موقع و محل کے اعتبار سے پیش کیا ہے، اس لیے اس میں بلاغت کی شان پیدا ہو گئی ہے۔ مثلاً جب چاروں شہزادے گل بقاولی لے کر آئے تو اس کی مدد سے زین الملک کی آنکھوں میں دوبارہ روشنی واپس آ گئی۔
نوز آ گئے، چشم آرزو میں آیا پھر اب رفتہ جو میں، نیچے سے پلک کے پھول اٹھایا، اندھے نے گل آنکھوں سے لگایا، ایک شب رازاں تھا محفل آرا، یاد آئی بقاولی دل آرا، پوچھا پریوں سے کچھ خبر ہے، شہزادی بقاولی کدھر ہے؟ گلزار نسیم نے میں کئی مقامات پر مکالمے بھی استعمال کیے ہیں۔ ان مکالموں میں بڑی ادبیت پائی جاتی ہے۔ اگرچہ مثنوی میں یہ ایک مشکل کام گنا جاتا ہے لیکن پھر بھی نسیم نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ روح افزا نے کہا بہن سے، بہتر کوئی جا نہیں چمن سے، گل گشت کرے چلو کہاں خیر، کیا جانے کہ ہو گئی شعر میں سیر، بولی وہ یوں کہ آشنا تمہارا پیارا نہیں پیاری کا ہے پیارا۔ گلزار نسیم کی ایک نمایاں خصوصیت روایت لفظی بھی ہے۔ نسیم نے یہ کمال کیا ہے کہ یہ احساس نہیں ہوتا کہ کوئی لفظ دوسرے لفظ سے مناسبت کی وجہ سے خواہ مخواہ بھر دیا گیا ہے۔ سائے کا پتہ نہ تھا شجر کا، ان کا تھا نام جانور کا، ہم بشر آدمی کی پری تھی، سائے کے بغل میں چاندنی تھی۔ نسیم نے گلزار نسیم میں تشبیہوں اور اشتعاروں کا استعمال بڑی خوبی سے کیا ہے۔ یہ تشبیہیں اور اشتعار نسیم کے اشعار میں کلام کا ایک جزو بن کر آتے ہیں۔ یوں سیر پہ آ کے سوئی بے تاب، جس شکل سے آئے آنکھ میں خواب، آغوش کی موج سے وہ مضطرب کہ مچھلی سی نکل گئی تڑپ کے۔ قدیم دور کی مثنویوں کا ایک نمایاں عنصر مافوق الفطرت عناصر کا بیان ہے۔ یہ عناصر ان مثنویوں میں خاص طور سے داخل ہو جاتی ہیں جن کے پلاٹ فرضی ہوتے ہیں کیونکہ وہ تاریخی واقعات میں پابند نہیں ہوتے ہیں، چنانچہ یہ عناصر سحر البیان میں بھی موجود ہیں اور گلزار نسیم میں بھی، مگر گلزار نسیم میں یہ عناصر زیادہ تعداد میں ملتے ہیں جو اس کے ساتھ محیر القول انداز میں پیش کیے گئے ہیں۔ یہ بیانات دلچسپ ضرور ہیں مگر اس کے ساتھ وہ مثنوی کی تصنیف میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ گلزار نسیم میں جا بجا ڈرامائی عناصر موجود ہیں۔ نسیم نے اس مثنوی میں مکالمے پیش کیے ہیں جو ڈرامہ نگاری کی شان پیدا کر دیتے ہیں۔ جب روح افزا رہا ہو کر آئی تو جمیلہ اور بقاولی اس سے ملنے گئے اور اس کا حال پوچھا تو نسیم نے اس موقع پر یوں مکالمہ پیش کیا: روح افزا سے ہوئے بغل غیر، صورتیں پوچھی کہا کہ تقدیر، یہ کہہ کر اٹھا کہ لو جان، جاتے ہیں کہاں خدا نگہباں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کریں، اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اور اس سے پہلے کی ہماری ویڈیو جو پڑی ہے وہ ہے مثنوی سحر البیان کے بارے میں ہے، وہ اس پہ پہلے سے ہی پڑی ہے۔ دونوں اشعار میں مکالمے نگاری کی شان موجود ہے، وہ بالکل مرثیوں جیسی ہے اور یہی انداز بیان شاعری کو رفعت و منزلت عطا کرتا ہے۔ گلزار نسیم میں مختلف مقامات پر ڈرامائی شان موجود ہے۔ گلزار نسیم سحر البیان کے تقریباً نصف صدی بعد لکھی گئی ہے۔ اس وقت تک لکھنؤ معاشرے ایک واضح شکل اختیار کر چکا تھا۔ اب زندگی کے لوازمات میں ہی نہیں بلکہ طرز فکر اور طرز گفتار میں بھی تکلیف اور رنگینی آ گئی تھی، چنانچہ گلزار نسیم پڑھتے ہوئے قدم قدم پر یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی زبان اور اسلوب وہ نہیں جو نصف صدی پہلے میر حسن نے اختیار کیا تھا۔ میر حسن کے انداز نگارش میں دہلوی اور لکھنوی دونوں دبستانوں کی آمیزش ہے، جبکہ گلزار نسیم خالص طور سے لکھنوی رنگ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ سحر البیان کی بنیادی اوصاف صفائی زبان، لطف، محاورہ، جذبات نگاری اور منظر نگاری اور منظر کشی تھے، لیکن نسیم کے زمانے تک لکھنؤ کی زندگی اور قدر رنگین ہو گئی تھی کہ لوگ تحریر و تقریر میں تکلیف کو لوازمی قرار دینے لگے تھے، چنانچہ نسیم اور ان کے ہم عصر شعراء کا رنگینی اور مرثیہ کاری کی طرف غالب رجحان ہے۔ نسیم کی اپنی طبیعت میں مرثیہ کاری اور ذوق جمال کے عناصر موجود تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مثنوی کے لیے جس قصے کا انتخاب کیا اس کے واقعات اور قدرے مربوط حیران کن اور پر اثر تھے کہ انسان کی قوت متخیلہ کو
تحریک ملتی ہے۔ اس مثنوی کے بارے میں آزاد لکھتے ہیں، لوگ اسے پڑھتے ہیں اور جتنی سمجھ آتی ہے اس پر لوٹے جاتے ہیں۔ گلزارِ نسیم دبستانی لکھنؤ کا اہم ترین کارنامہ ہے۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کے زمانے میں لکھنؤ کے شائستہ و ناشاختہ سماجی اور ادبی زندگی سراپا مرثیہ کاری تکلف سے عبارت تھی۔ جگہ جگہ شعر و سخن کی محفلیں گرم رہتی تھیں اور ان میں صنائیوں، بدائیوں اور دیگر شعری نزاکتوں کے چرچے کرتے تھے۔ فسانۂ عجائب کے مزجہ و مقفی اندازِ بیان کو ادبی اور مجلسی زندگی میں غیر معمولی اہمیت عطا کر دی تھی۔ نسیم نے فنی مہارت اور فطری ذوقِ شعر گوئی کی بدولت بندشوں کی چشتی ترکیبوں کی شگفتگی اور روزمرہ کی عمدگی سے سینکڑوں اشعار کو ضرب المثل بنا دیا ہے۔ گلزارِ نسیم کے جتنے آثار ضرب المثل بن گئے ہیں اتنے کسی اور تصنیف کے نہیں بن سکے۔ گلزارِ نسیم میں نسیم نے تشبیہ و استعارہ کا ایسا فنکارانہ استعمال کیا ہے کہ گلزارِ نسیم میں اختیار پیدا نہ کیا جا سکا۔ نسیم کے کلام میں ان کے استاد آتش کا رنگ صاف جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے اور اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ہم گلزارِ نسیم کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کریں، اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ بی اے 5th سیمسٹر کا سلیبس دیکھنے کے لیے اور بی اے 5th سیمسٹر کا آل کورس کمپلیٹ کرانے کے لیے پلیز کمنٹ کریں کہ ویڈیو کیسی لگی ہو۔ تھینک یو۔